يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. صدیقہ، حمیرہ، طیبہ، عالمہ، فاضلہ، فقیہ امت، ام عبداللہ، حبیبۃ الرسول، صدیق اکبر کی لخت جگر، حبیب کبریا، امام الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ اقدس، محبوب زوجہ اور صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، فقیہ امت تھیں، کتاب و سنت کی عالمہ تھیں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی معلمہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ پر جب کوئی تہمت لگی، الزام لگا آپ کی یا میری صفائی میں، آج کا ایک انسان صفائی دیتے ہیں اور وہ بھی صادق اور امین نہیں ہے، قربان جاؤں اما عائشہ آپ کی شان پر، آپ کی عظمت پر کہ آپ کی پاک دامنی، آپ کی عفت، آپ کی عصمت اللہ رب العزت کی ذات نے اس قرآن میں بیان فرمائی جو حقانیت سے، صداقت سے بھرا ہوا ہے، جو محمد رسول اللہ صادق اور امین ہیں، ان کے قلب اطہر پر، ان کے قلب سلیم پر، ان کے قلب معطر پر، ان کے پاکیزہ قلب پر اللہ نے نازل کیا۔ اس کلام اللہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کی پاکیزگی کو بیان فرما دی۔ اس سے بڑی بڑائی یا بزرگی کیا ہوگی آپ کی شان میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چند امتیازی خصوصیات ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ اہلیہ تھیں جو کنواری تھیں، واحد اہلیہ جو کنواری تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوا۔ 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ امہات المؤمنین میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ سے پہلے کوئی کنواری بیوی نہ پہلے تھی نہ بعد میں۔ قربان جاؤں اما عائشہ آپ کی شان پر، آپ کی عفت پر، آپ کی عصمت پر، آپ کی پاک دامنی پر، آپ کی زندگی پر، آپ کے زندگی کے ہر پہلو پر اگر میرا حبیب، اللہ کا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بستر مبارک میں بھی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن نازل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جبریل میرے سامنے موجود ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ جس کے جواب میں حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، علیہ السلام، ان پر بھی اللہ کا سلام۔ اللہ رب العزت کی ذات نے واحد ام المؤمنین ہے، امت کی ماں ہے، حسنین کریمین کی والدہ، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ، کہ اللہ نے جن کی شان میں، جن کی تکریم میں قرآن پاک کی آیات نازل کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ام المؤمنین ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت جبریل کو دیکھا ہے۔ اور قربان جاؤں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ آپ کی عظمت پر، آپ کی محبت پر، آپ کی وفا پر، آپ کی صداقت پر، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، با وفا باپ کی با وفا بیٹی، اعلیٰ باپ کی اعلیٰ بیٹی، با کردار باپ کی با کردار بیٹی، کہ جس وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہاں سے پردہ فرما کر اللہ کے حضور جانے لگے، قربان جاؤں اس وقت آخری لعاب دہن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیٹ مبارک میں جو پہنچا وہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا تھا۔ اس سے بڑھ کر جس وقت اس جہاں سے پردہ فرما کر اللہ کے حضور جانے لگے تو اس وقت
محمد رسول اللہ کالی کملی والے کا سر مبارک اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی گود میں تھا۔ اس سے بڑی شان، اس سے بڑی اعلیٰ منصب، اس سے بڑی پاک دامنی کوئی انسان آپ کی شان میں کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ آپ کی شان کی تقدیس اللہ نے بیان کی، آپ کی شان کی تقدیس قرآن پاک میں بیان کی گئی، آپ کی شان میں تقدیس جبریل نے بیان کی، آپ کی شان کی تقدیس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی، آپ کی شان کی تقدیس آپ مولا علی کی والدہ، آپ کی شان کی تقدیس آپ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ، آپ کی شان کی تقدیس آپ حسنین کریمین کی والدہ، آپ کی شان کی تقدیس اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی زوجہ تھی۔ آپ وہ زوجہ تھیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دوڑ لگاؤں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں کم عمر تھی، نوجوان تھی، تو میں دوڑی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے نکل گئی اور جیت گئی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی و روحی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو جائیں، میری روح بھی آپ پر قربان ہو جائے، میں بھی آپ پر قربان ہو جاؤں، میں آپ سے جیت گئی ہوں۔ تو اسی طریقے سے کچھ عرصے کے بعد ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ آپ سب لوگ آگے چلے جائیں۔ تو حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج ہم دوڑ لگائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں جسمانی طور پر تھوڑا سا موٹی ہو چکی تھی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے دوڑ لگاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوڑ میں مجھ سے آگے نکل گئے اور کہا عائشہ حساب برابر ہو گیا، پہلی دوڑ میں آپ جیتی تھیں، آج کی دوڑ میں جیت گیا۔ اس سے بڑی تکریم، اس سے بڑی محبت، اس سے بڑی پاکیزگی، اس سے اعلیٰ صفات میں کیا بیان؟ ساری امہات المؤمنین اعلیٰ عرفہ پاک دامن نبی کے نکاح میں آنے والی عورت، نبی اپنی مرضی سے نکاح نہیں کرتا، نبی کا معلم بھی اللہ ہوتا ہے، اور نبی کا ہر قول و فعل اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آپ سے نکاح سے پہلے 3 راتیں مسلسل سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی آپ کی تصویر مجھے فرشتہ آ کر دکھاتا تھا۔ آپ کو محمد رسول اللہ نبی، چنا ہوا نبی، امام الانبیاء، حضرت عائشہ آپ کے نکاح میں آئیں تو اللہ کا چناؤ اور اللہ کا انتخاب بن کر آئیں۔ 7 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی، اور آپ کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگرد خاص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور آپ کی عمر مبارک تقریباً 67 ایئرز اولڈ آپ کی عمر رہی، اور باقی امہات آپ کی وصیت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں باقی امہات المؤمنین کو دفن فرمایا گیا ہے جنت البقیع مدینۃ المنورہ میں آپ کو دفن فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کی تقدیس میں قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور 2210 احادیث سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ ان سے زیادہ تقدیس آپ کی شان کوئی انسان غالباً، اور آج کے دور کا انسان آپ کی شان کیا بیان کرے گا، یا آپ کی تقدیس کیا بیان کرے گا، یا آپ کی پاک دامنی کیا بیان کرے گا؟ جس کی تقدیس، جس کی پاک دامنی اللہ رب العزت کی ذات خود بیان فرما چکی ہوں، جس کی تقدیس، جس کی پاک دامنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جبریل امین فرما چکے ہوں، وہاں کوئی انسان، گناہگار انسان اور آج کے دور کا نجس انسان
کیا بیان کرے گا. اور آپ کے بھتیجوں حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر، اور بھانجوں میں عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا. آپ کی ٹوٹل عمر 66 یا 67 ایئرس اولڈ تھی. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی چیز آپ کو بتا دوں، جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما امام جعفر صادق کے نانا تھے. اب یہاں مزید کوئی گنجائش کوئی رہتی ہے کہ کوئی آپ سلام اللہ علیہ پر تبرہ کرے یا آپ کی شان میں کمی بیشی کرے؟ ہم انسان ہوتے کون ہیں آپ کی شان میں کمی بیشی کرنے والے؟